یہ عیب مجھ میں شروع سے رہا ہے کہ مجھے جھوٹ بولنے کا سلیقہ نہیں۔ جو وعدہ کرنے میں سست ہے وہ اسے پورا کرنے میں سب سے زیادہ وفادار ہے۔ سچ بولنے کا شوق ہے تو اپنے بارے میں بولیں، دوسروں کی زندگی عذاب مت بنائیں۔ ہم لوگ یہ نہیں جانتے کہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا ہوگا، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ عورت کو اگر نئے مرد سے عزت ملے تو وہ اپنی گہری محبت کو بھی قربان کر سکتی ہے۔ قانون کا تالا صرف سونے چاندی کی چابی سے کھلتا ہے۔ میں اس معاشرے کا حصہ ہوں جہاں ہم شیشے کا سامنا صرف شکل دیکھنے کے لیے کرتے ہیں۔ عورت رو سکتی ہے، دلیلیں نہیں پیش کر سکتی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل اس کی آنکھ سے ڈھلکا ہوا آنسو ہے۔ مسجد میں رہ کر اپنی جوتیوں کی فکر میں رہنے سے گلیوں میں آوارہ پھرتے ہوئے خدا کو یاد رکھنا بہتر ہے۔ زندگی صرف موت تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے اور مجھے اس سے انتہا کا پیار ہے۔ عورت مرد کی محبت کو ہمیشہ ہوس اور اپنی ہوس کو ہمیشہ محبت سمجھتی ہے۔ کون مسلم کون کافر، کون جنتی کون جہنمی، کیوں نہ یہ اختیار خدا کو واپس کر دیا جائے۔ میری تحریریں پڑھ کر اگر آپ کو غصہ آئے تو سمجھ لیں کہ آپ اپنے ارد گرد کے ماحول سے ابھی اچھی طرح واقف نہیں ہیں۔ سچ بولنے والوں کو میٹھی باتیں کرنا نہیں آتی۔ عورت جو بالکل ایک اجنبی آدمی کو اپنی انگیا کا صحیح سائز بتا دے، دھوکے باز ہرگز نہیں ہو سکتی۔ بیٹی کوئی پیدا نہیں کرنا چاہتا، لیکن سارے مرد اپنے بستر پر عورت چاہتے ہیں۔ دنیا میں جتنی لعنتیں ہیں، بھوک ان کی ماں ہے۔ تم نے کبھی محبت کی ہو تو جانو محبت اداسی کا دوسرا نام ہے۔ مسجد میں دیوبندی، شیعہ، سنی، وابی، لیکن سینما میں ایک ذات۔ غریب رہو گے تو کوئی دھیان نہیں دے گا، محنت کرو گے تو سب ہنسیں گے، لیکن جب کامیاب ہو جاؤ گے تو سب جلیں گے۔ جو کھویا ہے اس کا غم نہیں، جو پایا ہے وہ کسی سے کم نہیں، جو نہیں ہے وہ ایک خواب ہے اور جو ہے وہ لاجواب ہے۔ بیٹی کا پہلا حق جو ہم کھا جاتے ہیں وہ اس کے پیدا ہونے کی خوشی ہے۔ گندے ذہن کو ہر چیز ننگی ہی نظر آتی ہے۔ خالی پیٹ کا مذہب روٹی ہے۔ جس نیت سے طوائف برقع پہنتی ہے، کچھ مرد بالکل اسی نیت سے داڑھی رکھ لیتے ہیں۔ ہر عورت ویشیا نہیں ہوتی، لیکن ہر ویشیا عورت ہوتی ہے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ جسم داغا جا سکتا ہے مگر روح نہیں داغی جا سکتی۔ خوبصورتی میں خلوص ہونا ناممکن ہے، جبکہ بدصورتی ہمیشہ پرخلوص ہوتی ہے۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں، سر ننگا ہو تو کہتے ہیں تمہاری نماز نہیں ہوتی، بندہ پورا ننگا ہو تو کہتے ہیں کہ بابا پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ میرے الفاظ گندے نہیں، تمہاری سوچ گندی ہے، میرے الفاظ صرف ننگے ہیں۔ میں اس معاشرے میں رہتا ہوں جہاں عموماً بڑے گھروں میں چھوٹے لوگ رہتے ہیں اور چھوٹے گھروں میں بڑے لوگ رہتے ہیں۔ ہم سب کے اندر ایک مولوی چھپا ہے جو تب ظاہر ہوتا ہے جب ہم دوسروں کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ عورت کا دوسرا نام حرارت ہے۔ عورت جس کو متاثر کرنے کے لیے مہنگے کپڑے پہنتی ہے،
اصل میں وہ اسے ننگا دیکھنا چاہتا ہے۔